بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو ہماری فضائل ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جاری ہے۔ آج سے اس نشست میں ہم جہاں اہم خصوصیات جو روایات میں وارد ہوئی ہیں ماہ مبارک رمضان کی، اس میں سے ایک اہم خصوصیت کا تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ وہ اہم خصوصیت جو ہے ماہ مبارک رمضان کی، وہ یہ ہے کہ روایات میں اسے سال کی ابتدا قرار دیا گیا ہے۔ اولیاء خدا کی، بندگان خدا کے سال کی ابتدا ماہ مبارک رمضان ہے۔ روایت میں کچھ الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں ماہ مبارک رمضان کو غرۃ الشہور قرار دیا گیا ہے، اور بعض روایات میں رأس السنہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان سال کا آغاز ہے۔ کس طرح آغاز ہے؟ سب سے پہلے تو یہ غور فکر کرنا چاہیے اس بات میں کہ سال کے آغاز کا کیا مطلب ہے۔ سال کا آغاز اگر ہم غور فکر کریں تو حقیقی نہیں ہے، یہ سال کا آغاز اعتباری اور فرضی چیز ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کے سال کی ابتدا مختلف اوقات میں ہوتی ہے، مختلف ماہ میں ہوتی ہے۔ اسی طرح مثلا غور کریں کہ ایک کسان ہے، کاشتکار ہے، اگر ہم اس کے سال کی ابتدا دیکھیں تو اس کے سال کی ابتدا الگ ہے، جب وہ پچھلی فصلیں اٹھا چکا ہے اور ایک آئندہ فصل کے لیے اس کے سال کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ آئندہ فصل کے لیے زمین کو آمادہ کرتا ہے، مثلا ہل چلاتا ہے، اور جو چیز مہیا کرنا ہوتی ہے آئندہ ایک فصل کے لیے وہ چیزیں آمادہ کرتا ہے، تیاری کرتا ہے آئندہ فصل کے لیے، اور پچھلے سال کا حساب کتاب کرتا ہے کہ کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، کیا کھویا، کیا پایا۔ اسی طرح اگر پاکستان میں دیکھیں، تعلیم کے سال کی ابتدا ایک الگ حساب ہے، ایک الگ ماہ میں ہوتی ہے جہاں تعلیمی سال شروع ہوتا ہے۔ بینکنگ کا نظام ہے، اس کا ایک الگ سسٹم ہے، اس کے سال کی ابتدا ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے، الگ وقت میں ہوتی ہے۔ یا مثلا دیکھیں، پاکستان کا مالی سال جو ہوتا ہے وہ جون میں اختتام اس کا ہوتا ہے، جولائی میں اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، اور بجٹ پیش کی جاتی ہے مثلا سالانہ، اور جہاں یہ اندازے لگائے جاتے ہیں کہ کتنے خسارے کی بجٹ ہے، پچھلے سال میں کتنا ٹارگٹ ہم نے پورا کیا، کون سا ٹارگٹ پورا نہ کر سکے، وغیرہ وغیرہ، یہ حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک طبیعت کا سال ہے، وہ بہار کی ابتدا، جب مثلا 21 مارچ کو موسم بہار کی ابتدا ہوتی ہے، یہ طبیعت کا سال ہے۔ اس میں زمین ایک الگ سبز لباس اوڑھ لیتی ہے، ہر چیز سرسبز، جو بھی نباتات ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، آپ کو سرسبز نظر آتے ہیں، ان کو ایک نئی مادی زندگی، ان کی ایک مادی زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس سال میں اور بہار میں، اس مہینے میں۔ اسی طرح جو اولیاء خدا ہیں، بندگان خدا ہیں، جو اہل سیر و سلوک ہیں، جو راہیان راہ خدا ہیں، ان کے سال کی ابتدا روایات میں ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی شعبان کے آخر میں وہ حساب کتاب کرتے ہیں کہ ہمارا ہدف تھا قرب خدا حاصل کرنا، خدا تک پہنچنا۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو مسافر ہے، تو اللہ کی طرف جا رہا ہے، تیرا سفر جاری ہے، مشقت کے ساتھ، سختیوں کے ساتھ۔ فملاقی ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ ملاقات کرنی ہے خدا قدوس سے آپ کو۔ تو یہ سفر جو ہے، بندگان خدا ماہ مبارک رمضان آنے سے پہلے ماہ رجب اور شعبان میں اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ ایک سال کی، ماہ مبارک رمضان میں سال، عبادی سال کی، انسانیت کے سال کی ایک ابتدا، ایک روحانی اور معنوی سال کی ابتدا ہونے والی ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں ماہ شعبان کے اینڈ میں اور اختتام پہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنی حد تک خدا نے قدوس کا قرب حاصل کیا، کتنی بندگی کی خدا نے قدوس کی، کتنی اطاعت میں زندگی گزاری۔ اگر دیکھتے ہیں کوئی کمی کوتاہی، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آئندہ سال میں، ماہ مبارک رمضان کے اسٹارٹ میں اور اس کے آغاز میں۔ اور اہم رکاوٹ جو اس سیر سلوک میں ہوتی ہے، خداوند قدوس کی طرف سفر میں ہوتی ہے، وہ گناہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کوئی کہیں گناہ تو نہیں کیا ہم نے پچھلے سال میں، کہیں گناہ میں زندگی تو نہیں گزار دی۔ استغفار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں
کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی کمی بیشی پچھلے سال رہ گئی تو اس سال کے سٹارٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پورا کریں اور کوئی اس سفر میں کوتاہی نہ ہونے پائے. اور اس طرح راہ خدا جو ہے بندگان خدا کا سفر شروع ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں. اسی لیے ماہ مبارک رمضان کو روایات میں جو اہم خصوصیت ہے، اس کی پہلی خصوصیت جو آج بیان کی ہم نے، کہ وہ بندگان خدا اہل سیر و سلوک کے سال کی ابتدا ہے ماہ مبارک رمضان. انشاءاللہ آئندہ نشست میں ایک اور ماہ مبارک رمضان کی خصوصیت کو بیان کریں گے. تب تک اجازت چاہیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد.